الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے اجرا نکالا ہوگا آگے، اور ترکیب بھی پیچھے سے اچھی طرح سے کی ہوگی۔ آگے ہم کرتے ہیں وقد لا یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها ان لم یکن ما بعدها من جنس ما قبلها، ویسے ہی ہے جیسے پیچھے ہم نے کی ہے ترکیب۔ واو استنافیہ کا تحقیق لا یکون فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، یکون فعل ناقص ہے۔ ما مضاف بعد مضاف، ما موصولہ بعد مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا ثابت فعل معذوف کا، ثابت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، ثابت فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصول کا، جملہ فعل یا خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصول کا، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر اسم ہوا یکون فعل ناقص کا، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر اسم ہوا یکون فعل ناقص کا۔ داخلاً اسم فاعل، ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، فی جار، ما مجرور اسم موصول، ما مجرور اسم موصول، قبل مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، قبل مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی و ثابت فعل معذوف کا، ثابت فعل معذوف صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، ثابت فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر صلہ و ما موصول کا، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور و فی حرف جار کا، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغ ہو کر متعلق و داخلاً اسم فاعل کے، داخلاً اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ ہو کر جزائے مقدم، جملہ فعل یا انشائیہ ہو کر جزائے مقدم، ان حرف شرط، ان حرف شرط یکن لم یکن فعل نفی جہد بلم صیغہ واحد مذکر غائب، اصل میں یکون تھا، لم جب داخل ہوا نا اس نے آخر کو ساکن کر دیا تو دو ساکن اکٹھے ہے، واو کو اڑا دیا اجتماع ساکنین کے سبب، ٹھیک ہے۔ لم یکن فعل ناقص، ما موصولہ، ما موصولہ بعد مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی و ثابت فعل کا، ثابت فعل ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، ثابت فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر صلہ و ما موصول کا، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر اسم ہوا یکون فعل ناقص کے، یکون فعل ناقص کا کیا ہوا اسم ہوا۔ من جار جنسی مجرور مضاف، ما اسم موصول مضاف الیہ، ما اسم موصول مضاف الیہ، ما مضاف الیہ اسم موصول، قبل مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی و ثابت فعل کا، ثابت فعل ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، ثابت فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر صلہ و ما موصول کا، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ و جنس مضاف کا، جنس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور و من حرف جار کا، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق و ثابتا اسم فاعل کے، ثابتا اسم فاعل ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر شرط مؤخر، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر شرط مؤخر، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ شرطیہ جزائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ شرطیہ جزائیہ۔ آگے نحو قولی تعالیٰ کی کر لینا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، ثم تردیدیہ، ثم تردیدیہ، ثم کیا ہے تردیدیہ، اتموا فعل، اتموا فعل امر معروف، فعل امر معروف، فعل امر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر، انتم ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، انتم ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، الصیام مفعول بی، الصیام مفعول بی، الی جار لیلی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغ ہو کر متعلق و اتموا فعل کے، اتموا فعل اپنے فاعل مفعول بی اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ ہو کر مقولہ ہوا، جملہ فعل انشائیہ ہو کر مقولہ، امر ہے نا اسی لیے انشائیہ، جملہ فعل انشائیہ ہو کر مقولہ ہوا، قول کا قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ و نحو مضاف کا نحو مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر مثال و مبتدا محذوف کی مثال و مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے واو استنافیہ، حتی لفظ مراد مبتدا، حتی لفظ مراد
مبتدا لام جار انتہائی مصدر مضاف، لام جار انتہائی مصدر مضاف، غایتی مضافر، غایتی مضافر، انتہائی مصدر مضاف غایتی مضاف الیہ، فی جار زمانی مجرور، فی جار زمانی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے، واو حرف عطف فی جار مکانی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق و انتہا مصدر مضاف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا انتہا مصدر مضاف کی، انتہا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، انتہا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے، واو حرف عطف لام حرف جار مصاحبت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہو کر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا ثابتہ تن اسم فاعل کے، ثابتہ تن اسم فاعل کے، ثابتہ تن اسم فاعل، ہی ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ پر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے نحو نمت البارحۃ حتی صباح، نحو مضاف نمت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، اصل میں نومت تھا، اصل میں کیا تھا نومت تھا، تلیل کر لینا خود ہی، نمت فعل مضارع فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر اس کا فاعل، تا ضمیر اس کا فاعل، البارحۃ، البارحۃ مفعول فی، البارحۃ مفعول فی، حتی جار صباحی مجرور، حتی جار صباحی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا نمت فعل کے، ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا نمت فعل کے، نمت فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ و نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال و مبتدا محذوف کی، مثال و مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے نحو سرت البلد حتی سوقی، نحو مضاف سرت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر اس کا فاعل، البلد مفعول فی، حتی جار سوقی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا سرت فعل کے، سرت فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ و نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال و مبتدا محذوف کی، مثال و مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے نحو قرأت وردی حتی الدعاء ای مع الدعاء، نحو مضاف قرأت فعل، قرأت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر اس کا فاعل، تا ضمیر اس کا فاعل، وردی مضاف یا ضمیر متکلم مضاف الیہ، وردی مضاف یا ضمیر متکلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بی ہوا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بی ہوا قرأت فعل کا، حتی دار جار دعائی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف دو ترکیبیں وہی، ایک مفرد کو مفرد کے کریں گے، دوسرا جملہ بھی بنا سکتے ہیں، مفرد کی پہلے میں کرتا ہوں، حتی جار دعائی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر مع مضاف دعائی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف سے مل کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا قرأت فعل کے، قرأت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری، یہ ضعیف ترکیب ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اصل ترکیب یہی ہے، قرأت فعل ہے، وردی مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہو گئے، مفعول بھی ہو گئے، حتی دعائی ظرف لغو پر متعلق ہو قرأت فعل کے، قرأت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر مع مضاف دعائی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی و قرأت فعل محذوف کا، مفعول فی و قرأت فعل محذوف کا، قرأت فعل تا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ
خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تفسیریہ ہو کر مضاف الیہ بنا ہو، مضاف بنا ہو، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال موصوف کی مثال مضاف مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. آگے آپ نے نکال کر آنی ہے وما بعدها قد یکون داخلا فی حکم ما قبلها نحو اکلت السمکۃ حتی رأسہ، اور اس کا ما بعد کبھی ہوتا ہے داخل اس کے ما قبل کے حکم میں، یعنی کہ حتی کا ما بعد اس کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، جس طرح کہ اکلت السمکۃ حتی رأسہ سیہا، میں نے کھایا مچھلی کو اس کے سر سمیت. اب مصابت کے لیے آئی ہوئی ہے، ساتھ کے معنی میں آئی ہوئی ہے، لیکن اس کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہے. مچھلی سار کے حکم میں داخل ہے نا، جب کہیں گے مچھلی کھائی تو مچھلی میں سار اس کا داخل نہیں ہوتا، داخل ہوتا ہے نا، حکم میں داخل ہوتا ہے. اب ما بعد حتیٰ کا ما بعد راس ما قبل مچھلی کے حکم میں داخل ہے، اور کبھی نہیں داخل ہوتا، اس میں کبھی داخل نہیں ہوتا، جس طرح کے مثال مذکورہ. میں نے مثال مذکورہ ہے نا، کرا تو وردی حتی دعا، میں نے پڑھا وظائف کو دعا سمیت. اب دعا اور ورد علیحدہ علیحدہ ہے، ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ خاص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ، یہ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے، باخلاف الہ کے، باخلاف الہ کے، یعنی کہ الہ میں اس میں ضمیر کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ضمیر کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں ضمیر کے ساتھ خاص، اور لیکن جو حتیٰ ہے، حتیٰ میں اس میں ضمیر کے ساتھ نہیں ہوتا، اس میں ظاہر کے ساتھ ہوگا. پس نہیں کہا جائے گا حتیٰ ہو، حتیٰ ہو نہیں کہا جائے گا، ہو ضمیر آگے یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ ضمیر کے ساتھ خاص ہی نہیں ہوتا. اور کہا جائے گا الیہ، یعنی کہ حتیٰ کے ساتھ ضمیر نہیں لگا سکتے، الیہ کے ساتھ، الہ کے ساتھ ضمیر لگا سکتے ہیں، جس طرح الیہ آیا ہے، یہ ضمیر آئی ہے، یہ لگائی ہے، اور حتیٰ کے ساتھ ہا ضمیر یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے ساتھ ضمیر آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، خاص نہیں ہوتا ضمیر کے ساتھ، یہ صرف اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہوتا ہے. اور اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی کہ بلندی کے لیے آتا ہے، جس طرح کہ زید چھت پر ہے، اب بلندی کے معنی میں ہے نا، اور اس پر دین ہے، قرض ہے، یہ بھی بلندی کے معنی میں قرض ہے. ٹھیک ہے نا. بلندی یعنی کہ گھٹیا، یعنی قرض یہ اچھی چیز نہیں ہے قرض کسی پر. اور کبھی ہوتا ہے با کے معنی میں، الا کبھی با کے معنی میں ہوتا ہے، جس طرح کہ مررت علیہ، میں گزرا زید پر نہیں ہوتا، زید کے ساتھ، یعنی کہ بمانا مررت بھی، مررت بھی زید کے ساتھ. اور کبھی ہوتا ہے فی کے معنی میں، الا فی کے معنی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو، سفر پر ہو نہیں ہوتا، سفر میں ہو ہوتا ہے. اب یہ الا کس کے معنی میں ہے؟ میں کے معنی میں. یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، یہ تو پتہ ہوگا آپ کو، اور اجرا بھی نکال کر آپ نے آنا ہے کہ الا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. آگے نکالیں آپ نور الفضا کا. فصل فل جبیرتی، فصل پٹی پر مسا کرنے کے بیان میں، فصل پٹی پر مسا کرنے کے بیان میں. جب فسد لگوائے یا پٹی باندھے، یا پٹی باندھے، یا کٹ جائے عضو، یا کٹ جائے عضو، تو باندھے کسی ٹاکی کے ساتھ، لیر کے ساتھ، یا پٹی کے ساتھ، یا کسی پٹی کے ساتھ، اور نہ استطاعت رکھتا ہو عضو کو دھونے کی، اور نہ استطاعت رکھتا ہو مسح کرنے کی، تو واجب ہے مسح کرنا اکثر حصے پر باندھی ہوئی ہو، جہاں پر پٹی، عضو کے جس حصے پر پٹی باندھی ہو، عضو کے جس حصے پر پٹی باندھی ہو. یعنی کہ اگر کسی نے فسد لگوا لیا، یا زخم تھا، یا ٹوٹ گیا کوئی چیز، تو پٹی باندھ لی اس پر، تو اب وہ دھونے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور نہ ہی زخم پر مسح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو پٹی کے اکثر حصے پر مسح کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. ضروری ہے کہ پٹی کے اکثر حصے پر
مسا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ کانا لا یستطیع کہ نا استطاعت رکھتا ہو عضو کو دھونے کی اور نا استطاعت رکھتا ہو اس کو مسا کرنے کی، تو واجب ہے مسا کرنا اکثر حصے پر جو بندھی ہوئی ہو، جہاں پر پٹی بندھی ہوئی ہو، جس کے ساتھ عضو کے ساتھ جو بندھی ہوئی ہو اس پر کیا ہے واجب ہے۔ اور کافی ہے مسا کرنا، اور کافی ہے مسا کر لینا ظاہری بدن پر جسم سے ظاہری طور پر، ظاہری بدن پر بندھی ہوئی پٹی کے درمیان، بندھی ہوئی پٹی کے درمیان، یعنی کہ مثلا چاروں طرف پٹی بندھی ہوئی ہے اور درمیان میں خالی ہے جس سے کھال ظاہر ہو رہی ہے، جسم ظاہر ہو رہا ہے، تو درمیان کے جسم کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر بھی مسح کر لینا کافی ہے، کیونکہ مجبوری ہے۔ اگر وہاں پر وہ دھوئے گا تو پانی اندر چلا جائے گا زخم میں، ٹھیک ہے۔ اور کافی ہے مسح کرنا جسم کے ظاہری حصے پر پٹی بندھی ہوئی پٹی کے درمیان، اور مسح دھونے کی طرح پس نہیں ہے وقت مدت کا۔ جو بندہ مسح کرتا ہے تو مسح کس طرح ہوتا ہے، گویا کہ اس نے دھو لیا ہے، اور اس کی مدت بھی نہیں ہے، اور اس کی مدت بھی نہیں ہے۔ مسح کرنا دھونے کی طرح ہے اور اس کی مدت بھی نہیں ہے، یعنی کہ وقت بھی نہیں ہے اس کا، کہ مسح کا ختم ہونے کا وقت نہیں ہے، جب وضو ٹوٹا تب وہ دوبارہ مسح کرے گا، یہ وقت نہیں ہے، معین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد آپ نے کر لینا ہے۔